بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے عدم کے پردوں کو ہٹایا، خاموشی کو حکم دیا کہ وجود میں آئے، پھر اندھیروں کو پیدا کیا تاکہ روشنی کی قدر ظاہر ہو، زمین و آسمان کو بنایا اور ان کے درمیان توازن قائم فرمایا، پھر اللہ نے نور کو پیدا کیا اور اسی نور سے سورج اور چاند کو وجود بخشا۔ سورج کو ایسا روشن چراغ بنایا جو اپنی ذات سے روشنی دیتا ہے اور پوری کائنات کو حرارت، زندگی اور توانائی عطا کرتا ہے۔ اس کی روشنی میں دن پیدا ہوا تاکہ انسان محنت کرے، زمین آباد ہو، کھیتیاں لہلہائیں اور زندگی کا نظام قائم رہے۔ سورج کو حکم دیا گیا کہ وہ ایک مقررہ مدار میں چلے اور نہ ایک لمحہ آگے بڑھے نہ پیچھے ہٹے۔ ہر طلوع اور ہر غروب اللہ کی قدرت کی گواہی بن گیا۔ پھر چاند کو پیدا فرمایا جو سورج سے نور حاصل کر کے رات کی تاریکی میں نرمی اور سکون بکھیرتا ہے۔ چاند کو ٹھنڈی روشنی دی گئی تاکہ راتیں خوف کے بجائے اطمینان کا سبب بنیں۔ چاند کے مراحل بنائے گئے، کبھی ہلال، کبھی نصف، کبھی بدر، تاکہ انسان وقت کا حساب رکھے۔ مہینوں، سالوں اور عبادات کے اوقات متعین ہوں، روزے کا آغاز ہو، حج کے دن معلوم ہوں اور زندگی نظم و ضبط میں ڈھل جائے۔ اللہ نے سورج اور چاند دونوں کو اس طرح جوڑا کہ ایک کی موجودگی دوسرے کی عدم موجودگی کی خبر دے۔ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن آئے اور انسان سمجھ جائے کہ زندگی بھی اسی طرح گردش میں ہے، کوئی لمحہ ہمیشہ کا نہیں۔ سورج اپنی شدت سے اللہ کی جلالی صفات کی نشانی ہے اور چاند اپنی لطافت سے جمالی صفات کی۔ دونوں کو سجدے کی حالت میں رکھا گیا کہ وہ ایک لمحہ بھی حکم عدولی نہ کریں۔ قرآن نے اعلان کیا کہ سورج اور چاند کسی انسان کے تابع نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ نہ سورج کو یہ طاقت دی گئی کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ انسان دیکھے، سوچے اور پہچان لے کہ یہ عظیم نظام خود بخود نہیں بلکہ ایک قادر، حکیم اور رب واحد کی تخلیق ہے، جو چاہے تو سورج کو بے نور کر دے اور چاہے تو چاند کو بجھا دے، مگر اس نے انہیں قائم رکھا تاکہ انسان ہدایت پائے، شکر ادا کرے اور اس رب کی طرف لوٹے جس نے چاند اور سورج کو پیدا کر کے انہیں آسمان کی پیشانی پر سجایا۔ جب چاند اور سورج کو پیدا کیا گیا تو ان کے ساتھ خاموشی میں ایک عہد بھی باندھا گیا۔ سورج سے کہا گیا کہ تو طاقت کی علامت بنے مگر غرور نہ کرے، تیری تپش زمین کو زندہ رکھے مگر جلا نہ ڈالے، تو طلوع ہو تو امید جاگے اور غروب ہو تو انسان سمجھے کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ اسی طرح چاند سے فرمایا گیا کہ تو نرمی اور حیا کی نشانی بنے، اندھیری راتوں میں مسافروں کا ساتھی ہو، غم زدہ دلوں کے لیے سکون بنے۔ تیری روشنی مکمل نہیں ہوگی تاکہ انسان سمجھے کہ کامل نور صرف اللہ کا ہے۔ چاند کو گھٹنے بڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ زمانہ انسان کو یہ سبق دے کہ کمی بیشی زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی چاند باریک سا ہلال بن کر آسمان پر ابھرتا ہے جیسے امید کی ایک لکیر ہو، اور کبھی پورا بدر بن کر چمکتا ہے جیسے رحمت کا دروازہ کھل گیا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ گھٹتا ہے تاکہ دلوں کو یہ پیغام ملے کہ کمال کے بعد زوال بھی آتا ہے۔ سورج کو وقت کا نگہبان بنایا گیا، اس کی حرکت سے دنوں کا حساب ہوا، اس کے سایوں سے گھڑیوں نے جنم لیا، اسی کے طلوع و غروب سے نمازوں کے اوقات مقرر ہوئے۔ فجر کی سفیدی، ظہر کی تپش، عصر کی ڈھلتی روشنی، مغرب کا سرخ کنارہ اور عشاء کی تاریکی سب سورج کے حکم سے جڑی ہوئی ہیں۔ چاند کو مہینوں کا امین بنایا گیا، اسی کے دیکھنے سے روزہ رکھا گیا اور اسی کے نظر آنے سے عید کی خوشیاں نصیب ہوئیں۔ حج کے دن متعین ہوئے اور عبادات کا نظام قائم ہوا۔ اللہ نے سورج اور چاند کو کبھی ایک ساتھ مکمل اختیار نہ دیا تاکہ انسان سمجھ لے کہ دنیا میں کوئی ایک طاقت مکمل حاکم نہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے باوجود رات کو غائب ہو جاتا ہے اور چاند اپنی لطافت کے باوجود دن میں چھپ جاتا ہے۔ یہ چھپنا اور ظاہر ہونا اللہ کی قدرت کا اعلان ہے۔ قرآن میں بار بار انسان کو دعوت دی گئی کہ سورج اور چاند کو دیکھو، ان کے سجدے کو پہچانو، وہ بغیر تھکے ہزاروں برس سے ایک ہی حکم پر چل رہے ہیں۔
نہ ان میں ٹکراؤ ہے نہ بغاوت، ان کی خاموشی اطاعت انسان کی سرکشی پر سوال بن جاتی ہے۔ اگر سورج ایک لمحہ اپنی رفتار بدل دے تو نظام بکھر جائے، اور اگر چاند اپنا راستہ چھوڑ دے تو زمین کا توازن ٹوٹ جائے، مگر وہ دونوں اللہ کے حکم میں بندھے ہوئے ہیں، دنیا کو روشنی بھی دے رہے ہیں اور سبق بھی۔ یہ سبق کہ طاقت ہو تو عدل کے ساتھ ہو، خوبصورتی ہو تو حیا کے ساتھ ہو، چمک ہو تو اطاعت کے ساتھ ہو۔ چاند اور سورج صرف آسمان کے چراغ نہیں بلکہ انسان کے لیے زندہ نشانی ہیں، جو ہر دن اور ہر رات خاموش زبان میں پکار کر کہتے ہیں کہ ہمارا خالق ایک ہے، اسی کی طرف لوٹو، اسی کو مانو اور اسی کے سامنے جھک جاؤ۔ چاند اور سورج کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ ہر لمحہ ایک نیا پیغام بن کر جاری رہتی ہے۔ جب زمین پر پہلا انسان آیا تو اس نے سب سے پہلے آسمان کی طرف دیکھا، سورج کو دیکھا جو بغیر رکے چل رہا تھا، اور چاند کو دیکھا جو خاموشی سے رات کو سنوار رہا تھا۔ اسی دن انسان کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ یہ کون ہے جو ان عظیم طاقتوں کو تھامے ہوئے ہے؟ اللہ نے اسی سوال کو ہدایت کا دروازہ بنایا۔ سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں چھپا دیا تاکہ انسان سمجھے کہ سمتیں بھی اللہ کے حکم میں ہیں۔ چاند کو کبھی بادلوں میں چھپا دیا، کبھی صاف آسمان میں جگمگا دیا، تاکہ انسان جانے کہ ظاہری پردے حقیقت کو مٹا نہیں سکتے۔ سورج جب گرہن میں ہو جاتا ہے تو اس کی ساری آب و تاب ایک لمحے کو ماند پڑ جاتی ہے، اور انسان لرز کر سمجھ لیتا ہے کہ جسے وہ طاقت سمجھ رہا تھا وہ بھی بے بس ہے۔ چاند جب گرہن میں ڈوبتا ہے تو رات مزید گہری ہو جاتی ہے، اور دلوں میں یہ احساس جاگ اٹھتا ہے کہ روشنی چھن جائے تو انسان کتنا محتاج ہو جاتا ہے۔ یہ گرہن دراصل اللہ کی تنبیہ ہے کہ سورج اور چاند نہ کسی کے رب ہیں نہ کسی کے مقدر کے مالک، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں۔ اللہ نے سورج کو زندگی کی سانس بنایا، اس کی روشنی سے سمندر بخارات بناتے ہیں، بادل بنتے ہیں، بارش برستی ہے اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ چاند کو سمندروں پر اثر دیا، مد و جزر اس کے اشارے پر اٹھتے ہیں اور گرتے ہیں تاکہ زمین کا نظام متوازن رہے۔ انسان کے دلوں پر بھی چاند کا اثر رکھا گیا، اسی لیے راتیں سوچ، عبادت اور راز و نیاز کے لیے بنیں۔ سورج کی روشنی میں دنیا کی دوڑ رکھی گئی اور چاندنی راتوں میں روح کی پرواز۔ اللہ نے دونوں کو اس طرح رکھا کہ ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ سورج نہ ہو تو زندگی جم جائے اور چاند نہ ہو تو وقت بکھر جائے۔ یہ دونوں مل کر انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ دنیا کا حسن توازن میں ہے، نہ صرف دن میں کھو جانا درست ہے نہ صرف رات میں۔ قرآن نے ان کو آیات کہا، یعنی نشانیاں، ایسی نشانیاں جو بولتی نہیں مگر سمجھانے میں کبھی خاموش نہیں ہوتی۔ ہر طلوع میں ایک نیا آغاز ہے اور ہر غروب میں ایک انجام کا پیغام ہے۔ ہر ہلال میں امید ہے اور ہر بدر میں شکر ہے۔ چاند اور سورج انسان سے یہ عہد لیتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں تھاما ہوا ہے وہی تمہیں بھی سنبھالے ہوئے ہے، بس شرط یہ ہے کہ تم اپنی نظریں آسمان کی نشانیوں سے اٹھا کر دل کے آسمان پر لے جاؤ اور وہاں اپنے رب کو پہچان لو۔ اسلام کے مطابق چاند اور سورج کے بارے میں ایک نہایت سبق آموز اور مستند حقیقت وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئی۔ ایک دن مدینہ کی فضا معمول کے مطابق تھی کہ اچانک سورج کو گرہن لگ گیا، روشنی ماند پڑنے لگی، دن میں رات کا سا سما ہونے لگا۔ لوگ گھبرا گئے کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں یہ عقیدہ تھا کہ سورج یا چاند کا گرہن کسی بڑے انسان کی موت یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اتفاق سے اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سورج کو گرہن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ یہ بات بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بڑھانے والی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی تردید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے گئے، لوگوں کو جمع کیا اور نہایت واضح الفاظ میں فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے یا جینے سے گرہن میں نہیں جاتے۔ جب تم انہیں گرہن میں دیکھو تو اللہ کی طرف رجوع کرو، نماز پڑھو اور دعا کرو۔ یہ الفاظ دراصل انسان کو یہ عقیدہ سکھانے کے لیے تھے کہ کائنات کی کوئی چیز بھی انسانی تقدیر کی غلام نہیں، بلکہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اسی موقع پر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز ادا کی جسے نماز کسوف کہا جاتا ہے۔ اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام بھی طویل کیا، رکوع بھی لمبا کیا اور سجدوں میں گڑ گڑا کر دعا فرمائی۔ یہ منظر صحابہ کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا کہ سورج جیسی عظیم مخلوق بھی جب بدلتی ہے تو اللہ کے حکم سے، اور انسان کا کام خوف یا توہم نہیں بلکہ عبادت اور رجوع ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرمایا کہ سورج اور چاند حساب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ نہ سورج کو یہ طاقت ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ ہر ایک اپنے مقررہ مدار میں تیر رہا ہے۔ یہ حقیقت اسلام انسان کو اس لیے سکھاتا ہے تاکہ وہ سورج اور چاند کو دیکھ کر ان سے مانگنے کی بجائے ان کے خالق کو پہچانے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ قیامت کے قریب سورج اور چاند کا نظام بدل دیا جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ وقتی نظام ہے۔ اسلام میں چاند اور سورج کو کہانی نہیں بلکہ زندہ دلیل بنایا گیا ہے، ایسی دلیل جو ہر روز آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے اور خاموش زبان میں یہ اعلان کرتی ہے کہ جس طرح ہم ایک لمحہ بھی اپنے راستے سے نہیں ہٹ سکتے، اسی طرح انسان کو بھی اپنے رب کے حکم سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہی وہ سچی اسلامی حقیقت ہے جو چاند اور سورج کو محض آسمانی اجسام نہیں بلکہ ایمان کو جگانے والی نشانیاں بنا دیتی ہے۔ ایک اور سچی اسلامی حقیقت جو چاند اور سورج سے جڑی ہوئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے سامنے آتی ہے، جو قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کی تلاش میں تھے اور ان کی قوم ستاروں، چاند اور سورج کی پرستش کرتی تھی تو اللہ نے انہیں فطری انداز میں ہدایت کا راستہ دکھایا۔ ایک رات انہوں نے ایک روشن ستارہ دیکھا تو قوم کی زبان میں فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو فوراً کہہ دیا کہ میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند طلوع ہوا جو ستارے سے زیادہ روشن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب چاند بھی غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر سورج طلوع ہوا جو سب سے زیادہ روشن اور طاقتور نظر آتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب سورج بھی ڈھل کر غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری یقین دہانی کے ساتھ کہا کہ میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ واقعہ دراصل ایک گہری حقیقت سکھاتا ہے کہ چاند اور سورج جتنے بھی عظیم نظر آئیں وہ رب نہیں ہو سکتے، کیونکہ رب وہ ہوتا ہے جو کبھی غائب نہ ہو، جو زوال سے پاک ہو اور جو محتاج نہ ہو۔ اسلام نے اس واقعے کے ذریعے انسان کی عقل کو مخاطب کیا اور بتایا کہ جو چیز طلوع و غروب کی محتاج ہو وہ عبادت کے لائق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں سورج اور چاند کو سجدہ کرنے سے منع کیا گیا اور صاف حکم دیا گیا کہ اگر سجدہ کرنا ہے تو اس اللہ کو کرو جس نے انہیں پیدا کیا۔ یہ واقعہ محض ایک قصہ نہیں بلکہ عقیدے کی بنیاد ہے۔ آج بھی جب سورج غروب ہوتا ہے اور چاند گھٹتا بڑھتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام زندہ ہو جاتا ہے کہ طاقت، چمک اور روشنی دھوکہ ہو سکتی ہے مگر سچائی ہمیشہ اس رب کے ساتھ ہے جو نہ ڈوبتا ہے نہ بدلتا ہے۔ چاند اور سورج اس واقعے کی صورت میں اسلام میں توحید کی سب سے روشن دلیل بن کر سامنے آتے ہیں، جو انسان کو عقل، فطرت اور ایمان تینوں راستوں سے ایک ہی حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں کہ عبادت صرف اسی ذات کی ہونی چاہیے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اسلام میں چاند اور سورج سے جڑی ایک اور گہری اور دل ہلا دینے والی حقیقت قیامت کے مناظر سے تعلق رکھتی ہے، جسے قرآن نے نہایت مختصر مگر لرزا دینے والے انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور کر دیا جائے گا اور سورج اور چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ یہ آیت دراصل اس نظام کے خاتمے کا اعلان ہے جسے انسان ہمیشہ قائم سمجھتا ہے۔ دنیا میں سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے اور چاند سکون بکھیرتا ہے،
مگر قیامت کے دن یہی روشن نشانیاں بے بس ہو جائیں گی۔ سورج جس کے طلوع پر دنیا جاگتی ہے اس دن سر پر لا کھڑا کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورج لوگوں کے اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ یہی سورج جو دنیا میں زندگی کی علامت ہے اس دن آزمائش کا سبب بنے گا تاکہ انسان جان لے کہ اصل نجات روشنی میں نہیں بلکہ ایمان میں ہے۔ چاند جسے شاعر محبوب کا چہرہ کہتے ہیں اور جس کی روشنی میں مسافر راستہ ڈھونڈتے ہیں قیامت کے دن بے نور ہو جائے گا۔ اس کا حسن ماند پڑ جائے گا تاکہ انسان سمجھ جائے کہ حسن بھی عارضی ہے۔ قرآن نے ایک اور جگہ فرمایا کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یہ لپیٹنا صرف ایک فلکی واقعہ نہیں بلکہ پوری انسانی غرور کی لپیٹ ہے، یعنی وہ طاقتیں جس پر انسان ناز کرتا ہے وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اسلام اس حقیقت کو اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ انسان آج ہی سنبھل جائے۔ آج جب سورج طلوع ہو تو اسے نئی زندگی نہ سمجھے بلکہ مہلت سمجھے، اور جب چاند نکلے تو اسے صرف خوبصورتی نہ سمجھے بلکہ حساب کی گھڑی سمجھے۔ اسی چاند سے مہینے بنتے ہیں اور انہی مہینوں میں اعمال لکھے جاتے ہیں۔ یہ بھی اسلامی حقیقت ہے کہ سورج اور چاند قیامت کے دن انسان کے لیے گواہی دیں گے۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق زمین، وقت اور حالات سب انسان کے اعمال پر شاہد ہوں گے۔ تو جس سورج کے نیچے گناہ کیا گیا اور جس چاندنی رات میں عبادت کی گئی وہ سب بول اٹھیں گے۔ یہ تصور اسلام کو باقی مذاہب سے ممتاز کرتا ہے کہ یہاں کائنات بے جان نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے گواہ ہیں۔ چاند اور سورج اسی لیے خاموشی سے چل رہے ہیں کہ انسان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ ہر دن اور ہر رات اسے یاد دلاتے رہیں کہ انجام یقینی ہے۔ نہ سورج ہمیشہ چمکے گا اور نہ ہی چاند ہمیشہ نکلے گا، بس وہی باقی رہے گا جو ان سب کا خالق ہے۔ اسلام چاند اور سورج کو کہانی نہیں بناتا بلکہ آئینہ بناتا ہے، ایسا آئینہ جس میں انسان اپنا حال دیکھ لے تو سنور جائے، اور اگر نہ دیکھے تو ایک دن یہ آئینہ بھی ٹوٹ جائے گا اور صرف حقیقت باقی رہ جائے گی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان، ان میں بسنے والی تمام مخلوقات کے خالق ہیں۔ جس طرح انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی طرح باقی مخلوقات کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ان مخلوقات میں سورج، چاند اور ستارے بھی شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی ایک برائی یہ بھی ذکر فرمائی، لوگ ستاروں کی گردش اور ان کی اپنی اپنی منازل میں طلوع و غروب کی وجہ سے بارشوں وغیرہ کے برسنے کا اعتقاد رکھیں گے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر رات کو بارش ہوئی اور صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف رخ مبارک پھیر لیا اور پوچھا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں نے صبح کی تو مجھ پر ایمان رکھتے تھے اور ستاروں کے منکر تھے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی تو ایسے کہنے والا شخص میرا منکر جبکہ ستاروں پر اعتقاد رکھنے والا ہے۔ نظام فلکی قدرت الہیہ کا مظہر اور تابع ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب کے سب اس اللہ کے حکم سے ایک مقرر، منظم اور منضبط نظام کے تابع بنا دیے گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی طویل حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ وہی ذات ہے جس نے سورج کو روشنی کا ذریعہ اور منبع بنایا، اور سورج اپنے مقرر کردہ راستے پر چلتا ہے جو راستہ غالب علم والے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں سورج کے غروب کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابو ذر، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج غروب ہونے کے لیے اپنے مقام کی طرف چلا جاتا ہے تو زیر عرش اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ سورج کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہر طلوع و غروب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے اور یہ اس کی اجازت کا تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کا تابع فرمان ہونا ہی اس کا سجدہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں سورج گرہن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے نظریہ بنا لیا ہے سورج و چاند کو گرہن اس لیے لگتا ہے کہ کسی عظیم شخصیت کی موت واقع ہوتی ہے، حالانکہ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ سورج اور چاند کو گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں۔ محترم ناظرین کرام، کیا آپ کو معلوم ہے کہ چاند اور سورج کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، جسے اس بارے میں شک ہو کہ میدان حشر شام میں برپا ہوگا، اسے یہ آیت مبارکہ تلاوت کر لینی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس دن فرمایا تھا کہ تم چلے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا، کہاں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارض محشر کی طرف۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرف جمع کیے جاؤ گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بیت المقدس کی طرف مشہور ہوگے اور پھر تم قیامت میں جمع ہوگے۔ حضرت وہب منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے فرمایا تھا کہ میں تجھ پر اپنا عرش رکھوں گا اور تیری طرف اپنی مخلوق کو مشہور کروں گا، اور تیرے پاس داؤد علیہ السلام سوار ہو کر آئیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اپنی آنکھ سے قیامت کا مشاہدہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت کو پڑھ لے۔ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا جس سے یہ سب مخلوقات سنے گی، وہ کہے گا، ہر قوم جو خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتی تھی ان کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ ہر شخص کے سامنے اس کے معبود کی صورت بنا دی جائے گی جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک فرشتہ کی شکل حضرت عزیز علیہ السلام جیسی اور ایک فرشتہ کی شکل حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جیسی بنا دی جائے گی۔ چنانچہ یہودی اور عیسائی ان دونوں کے پیچھے چل پڑیں گے، پھر یہ معبود انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے، پھر کوئی نہیں بچے گا، صرف مومن رہ جائیں گے، البتہ مومنین میں کچھ منافق بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جس حالت میں چاہیں گے ظہور کریں گے اور فرمائیں گے، اے لوگوں، سب لوگ چلے گئے، تم بھی اپنے خدا کے ساتھ جس کی تم عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ تو وہ عرض کریں گے کہ خدا کی قسم، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹا کر مومنین پر اپنی عظمت کی تجلی فرمائیں گے، جسے وہ پہچان لیں گے کہ وہی ان کا رب ہے۔ مومنین یہ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، جبکہ منافقین گدے کے بل جا گریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں کو بیل کے سینگ کی طرح سخت کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دیں گے تو وہ اپنا سر اٹھائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ تکاثر نے بوڑھا کر دیا۔ حضرت ابو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا الشمس کورت کا مطلب یہ بیان کیا کہ سورج کو بے نور کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور وَإِذَا النُّجُومُ كُدِّرَتْ کا مطلب یہ بیان کیا کہ ستاروں کو توڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ہر اس معبود کو جس کی خدا کے سوا پرستش کی گئی دوزخ میں ڈالا جائے گا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اذا الشمس कुव्विरत کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورج چاند ستاروں کو قیامت کے دن سمندر میں پھینک کر ان کی روشنی کو مسخ کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مغرب کی طرف سے ہوائیں چلائیں گے جو سمندر کو بھڑکا کر آگ میں بدل دیں گی۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج اور چاند بے نور کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے کہ سورج کی روشنی بجھ جائے گی۔ ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جس سے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے۔ جانور، پرندے اور درندے آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے، جب جنگل کے جانوروں میں رول پڑ جائے یعنی ایک دوسرے میں مل جائیں گے، اور جب بیاتی اونٹنیاں چھٹتی پھریں اور جب دریا جھونکے جائیں، اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے ہم تمہیں کہتے ہیں کہ سمندر کی طرف چلو۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو آگ ہی آگ نظر آئے گی جس سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر 7ویں تہہ سے جا لگے گی اور آسمان پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا ملے گا۔ تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کی آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، کبھی تو وہ ماہل ہم رویدہ کی طرح ہوگی اور کبھی ورداتن کدہان اور کبھی واہیاتن۔ آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے اور ایک منادی آواز دے گا، لوگ اس دن اس کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے، ٹیڑھی نہیں، جس کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب ذوالجلال کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہوگی، آپ سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا، یا اللہ، آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس آپ جنتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم دنیا میں اپنی بیویوں اور گھروں کو اس سے زیادہ نہیں پہچانتے جس طرح جنت والے اپنی بیویوں اور گھروں کو پہچانتے ہیں۔ بس ہر آدمی بہتر حوروں سے ہم بستری کرے گا جنہیں اللہ تعالیٰ اس جنتی کے لیے پیدا فرمائیں گے، اور اولاد آدم علیہ السلام میں سے 2 عورتوں سے بھی ہم بستری کرے گا جنہیں عبادت خداوندی کی وجہ سے جنت کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ ان میں سے پہلی سے یاقوت کے کمرے میں سونے کے تخت پر ہم بستری کرے گا جو موتیوں سے گھرا ہوگا۔ اس عورت نے ریشم کے 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ اگر جنتی اپنا ہاتھ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھے گا تو اسے اپنا ہاتھ اس کے سینے میں سے، اس کے کپڑوں، گوشت اور جلد کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گا۔ نیز جنتی اس کی پنڈلی کے گودے کو بھی دیکھ سکے گا، جس طرح تم میں سے کوئی یاقوت کی نلکی میں دھاگے کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کی بیوی کا جگر اس کے لیے آئینہ ہوگا اور اس کا جگر بیوی کے لیے آئینہ ہوگا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس ہوگا، نہ وہ اس سے اکتائے گا اور نہ ہی اس کی بیوی اس سے اکتائے گی۔ یہ جب بھی اس کے پاس آئے گا اسے کنواری پائے گا، نہ مرد کا ذکر سستی کرے گا، نہ ہی بیوی کی فرج کو شکایت ہوگی۔ اس دوران انہیں ندا دی جائے گی کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی سیر نہ ہوگا اور نہ ہی منی نکلے گی۔ جنتی مرد سے کہا جائے گا، تیرے لیے اور بھی بہت سی بیویاں ہیں،
وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس جائے گا۔ جس بھی بیوی کے پاس جائے گا وہ کہے گی واللہ میں نے جنت میں کوئی تجھ سا حسین نہ دیکھا اور نہ تجھ سے زیادہ کسی کو محبوب بنایا۔ اور جہنم کے مستحق جہنم میں جائیں گے۔ عبدالعزیز بن مختار بن عبداللہ دناج کہتے ہیں کہ میں خالد بن عبداللہ بن خالد بن اسید کے عہد میں ایک مسجد میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حسن بھی آ کر بیٹھ گئے، ہم گفتگو کرتے رہے۔ دوران گفتگو ابو سلمہ نے کہا ہمیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سورج اور چاند دونوں دوزخ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور ان کا رنگ سرخ ہوگا۔ حسن نے کہا ان کا کیا گناہ ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ یہ سن کر حسن خاموش ہو گیا۔ انہیں دوزخ میں ڈالنا بطور سزا نہیں ہے بلکہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کی مذمت اور ان کو رسوا کرنے کے لیے انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ دیکھو جن کو تم خدا سمجھتے تھے اور جن کی تم پرستش کرتے تھے تم کو عذاب سے بچانا تو درکنار، آج وہ خود دوزخ میں پڑے ہیں اور خود کو دوزخ سے نہیں نکال سکتے۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چاند اور سورج عذاب پانے کے لیے دوزخ میں نہیں جائیں گے بلکہ اپنے پجاریوں کو عذاب دینے جائیں گے۔ ان کی گرمی عذاب کی گرمی سے مل کر عذاب کو دوبالا کر دے گی۔ دیکھو دوزخ میں عذاب دینے کے لیے فرشتے بھی تو ہوں گے مگر وہ عذاب پانے کے لیے وہاں نہیں گئے بلکہ عذاب دینے کے لیے ہوں گے۔ نیز چاند اور سورج نور ہیں اور نور کو نار تکلیف نہیں دیتی۔ دیکھو مومنین گنہگاروں کو نکالنے کے لیے دوزخ میں جائیں گے مگر بالکل تکلیف نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔